بحار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القرير. سب سے پہلے میں تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، کچھ تاخیر ہو گئی اور اس کی میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. وقت پر شروع ہونا چاہیے تھا. بہرحال امید ہے کہ آپ اللہ اس کو محسوس نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ذوالحجہ کا مہینہ عطا فرمایا. یہ حج والا مبارک مہینہ، اس کے بارے میں عجیب و غریب فضائل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل تو امت میں معروف ہیں، اور ان فضائل کی وجہ سے امت اس کا اہتمام کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں کو اور رمضان المبارک کی راتوں کو قیمتی بنایا جائے. لیکن اس بابرکت مہینے کے فضائل سے لوگ لاعلم ہیں. اس وجہ سے یہ ایام، ان ایام کے دن اور ان ایام کی راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ گھر گھر میں اس کا مذاکرہ ہو، گھر گھر میں اس کی بات ہو، ہر گھر میں اس کی ترغیب چلے. یہ کتنے مبارک دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی، یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی ذوالحج کے جو 10 دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس سے اس عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہو. اور فرمایا کہ اس ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے. دن اس عشرے کے عظمت والے ہیں. سارے سال کے اندر سب سے زیادہ عظمت والے دن اس ذی الحجہ کے مہینے کے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان مہینوں میں دن میں روزہ رکھنا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا ایک روزہ، اس عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، جو عرفہ کا دن ہے، ہمارے یہاں جمعے کا دن بنے گا، عرفے کا دن. جس ملک میں جو بھی دن ہو، بہرحال 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کروا دیتا ہے. 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد پورے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ عبادت کسی دن کی نہیں ہے. کسی دن کی عبادت اس عشرے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے اس عشرے میں عبادات کا اہتمام کرنا، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تہجد پڑھنا. فرمایا کہ ہر رات کی عبادت، ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. میں واپس عرض کرتا ہوں خلاصے کے طور پر کچھ باتیں ذی الحجہ کی فضائل اور اس میں کرنے والے کاموں کے فضائل کے بارے میں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور فرمایا کہ اس ذی الحجہ کے عشرے سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس عشرے میں عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے. اور فرمایا کہ جب عبادت پسندیدہ ہے تو ہر دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور 9 تاریخ کا روزہ رکھنا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور پھر جو آخری عید سے پہلے کی رات ہے، 8 کی رات، 9 کی رات اور 10 کی رات، آخری جو عید سے پہلے کی 2 راتیں ہیں اور جو عید سے پہلے والی جو رات ہے، یہ آخری 3 راتیں. فرمایا حدیث میں اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو 5 راتوں کو عبادت کے لیے جاگ جائے، 5 راتوں کو جو شخص عبادت کے لیے جاگ جائے، اس میں عیدین کی رات، عید الفطر کی رات جو چاند رات ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات یعنی بقرہ عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اور شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات سے 2 راتیں پہلے کی جو رات ہے 8 اور 9 کی رات، ان 5 راتوں کو جو جاگے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہ مرے گا، جس دن اس کے سب کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہ مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اعمال کا اہتمام کرنا۔ اعمال میں کیا ہے، میں واپس عرض کرتا ہوں، دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تہجد پڑھنا ہے، اور تہجد کے ساتھ 4 بڑے اعمال کرنا، لمبی نوافل پڑھنا، لمبی تلاوت کرنا، لمبی دعا کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا، اور اس میں استغفار کی کثرت کرنا۔ یہ کام ہمیں اس حشرے میں کرنے ہیں۔ اگرچہ یہ روزہ مشکل ضرور ہے، دن بڑے ہیں اور سخت گرمی ہے، لیکن جو جتنا عمل مشکل ہوتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، جس عمل میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس عمل میں اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جو انسان مشقت کر کے عمل کا اہتمام کرتا ہے وہ عمل اس مشقت کی وجہ سے اس کو اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، لیکن جو مخلصین ہیں، جو اللہ کی ذات عالی کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمت کی بات ہے۔ اگر انسان ہمت کر لے اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دن میں اس کا اہتمام کرنا اور رات کو تہجد کا اہتمام کرنا۔ اور یہ جو کل آج مغرب سے انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو آج مغرب سے پہلے پہلے جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لینے ہیں۔ اس کے لیے مستحب یہ ہے، اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ 10 تاریخ میں پھر بال اور ناخن نہ کاٹے، آج مغرب سے پہلے اپنے بال بھی کاٹ لے، ناخن کاٹ کر فارغ ہو جائے، تاکہ اس کی مشابہت ہو جائے۔ جیسے حاجی حج کے دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا احرام کی وجہ سے، اسی طرح غیر حاجی کی حاجی کے ساتھ مشابہت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہے جب حج کا مہینہ داخل ہوئے تو وہ بال اور ناخن اس سے پہلے کاٹ لیں۔ پھر یہ تو ہو گیا ذوالحجہ کے فضائل اور ذوالحجہ میں کرنے کے کام۔ اب ذوالحجہ میں چونکہ عید کا دن آتا ہے اور عید کے دن اکثر قربانی کرتے ہیں، اس سے قربانی کے فضائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بقرہ عید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ بقرہ عید سے پہلے بقرہ عید کے دن قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اس دن یعنی 10 تاریخ کو 11 اور 12 جو عید کے دن ہے، اس میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے، اور فرمایا کہ سب سے افضل مال وہ ہے، سب سے پسندیدہ اور محبوب مال وہ ہے جو اس دن قربانی کے جانور کے خریدنے کے لیے خرچ ہو، وہ مال سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی پر ملے گا کیا۔ قربانی کے ہر بال پر ایک نیکی ملے گی، قربانی کے ہر بال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اون کا کیا ہوگا؟ جو دمبے کی اون ہوتی ہے اس میں تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اون کے بدلے کے ہر بال میں بھی، اس اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اس لیے شوق سے قربانی کرنا، پورے دل کی بشاشت کے ساتھ قربانی کرنا، فضائل کے استحصال کے ساتھ قربانی کرنا کہ میں قربانی کر رہا ہوں تو مجھے اس قربانی پر کیا ملے گا۔ فرمایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ ان دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہی ہے، اور اس دن سب سے محبوب خرچ بھی اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور پر خرچ کرنا ہی ہے، قربانی کے جانور کے خریدنے پر خرچ کرنا ہی ہے۔ اور فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے خون کا پہلا قطرہ گرا، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی قربانی کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں،
اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے قربانی کے جانوروں کے بالوں کے اور کھروں کے اور سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور قیامت کے دن اعمال نامے میں اس کو تولا جائے گا۔ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کے بالوں کو، سینگوں کو، کھروں کو اس کے اعمال نامے میں، ترازو میں تولیں گے۔ یہ تولے گا اللہ تعالیٰ، اس کے تول کی بنیاد پر اس کے اعمال نامے کو بھاری کریں گے۔ جیسے ہم سب کے علم میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ آج دنیا میں مال کو گنا جاتا ہے، پیسوں کو لوگ گنتے ہیں، اعمال کو بھی لوگ گنتے ہیں۔ میں نے 100 مرتبہ استغفار کر لیا، میں نے 2 حج کر لیے، میں نے 3 حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے۔ ہم اعمال کو گنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اخلاص اس عمل کا جتنا زیادہ ہوگا اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا، اس لیے اعمال کا تول ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وزن کو قائم کریں گے اور اللہ اعمال کو تولیں گے، عمل کو تولا جائے گا۔ تو اس تول کے اندر قربانی کرنے والے کی، قربانی کے جانوروں کے بال اور سینگ اور کھروں کو تولا جائے گا اور اس کے اعمال نامے کو وزنی کیا جائے گا۔ اور یہ قربانی کے فضائل سے متعلق چند باتیں ہوئی۔ پھر جو شخص قربانی جس پر واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آوے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ شخص قربانی نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، مومنین کی علامت ہے، باوجود وسعت ہونے کے باوجود اس کی قربانی اس پر فرض ہے، وہ قربانی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی ناراضگی سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کو شوق سے کرنا، اہتمام سے کرنا، فضائل کے استحضار کے ساتھ کرنا، رغبت اور محبت کے ساتھ کرنا۔ باطل کا ایک دھوکہ ہے اس موقع پر، باطل بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ اس موقع پر آپ دیکھیں گے بعض قسم کے اشتہارات، بعض قسم کے رسائل اور بعض قسم کے موضوعات پر بعض دانشوروں کو آپ دیکھیں گے اس پر بات کرتے ہوئے کہ اربوں روپے قربانی پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو غریبوں کی، بہت سارے غریبوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اس سے تو بہت سارے رفاہی اور فلاحی کام ہو سکتے ہیں، اس سے تو بہت سارے ہاسپٹل بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو جس عبادت کا وقت ہے اس عبادت میں خرچ کرنا سب سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ غریبوں کی خدمت ہو۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے رکھا ہے، صدقات کا نظام اسی لیے رکھا ہے کہ غریب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اور ہمدردی اسلام سکھاتا ہے، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ یہ سب قرآن الگ الگ سکھاتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے ہم خود بھی سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں کہ سب سے افضل پیسہ اللہ کے یہاں وہ ہے جو عید کے دنوں میں قربانی کے جانور کے خریدنے میں خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے باطل کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ حج پر جمع ہوتے ہیں، اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس حج کا کیا فائدہ، اس حج کی کیا ضرورت۔ ان کو سمجھائیں کہ آسمانی معاملہ، حکم الہی کا معاملہ، احکامات کا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہماری عقل کا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے احکامات پر عمل کرنے کا تعلق سمجھ سے نہیں ہے کہ میں سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا، سمجھ میں آئے گی تو کروں گا، نہیں، میں تو کروں گا ہی، ہر کس کروں گا، میں تو ہر ضرور بضرور عمل کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نے کرنا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اس کو سمجھ میں آوے تو بھی کرے، اس کو سمجھ میں نہ آوے تو بھی کرے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کا کوئی فرد اس دھوکے میں آ جائے۔ پھر یہ 2 باتیں ہوئی، اب تک 2 باتیں عرض کر دی۔ تیسری بات، ان دنوں میں ایک کام تکبیر تشریق کا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے جو 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12 یہ 4 دن پورے، اور پھر 13 یعنی عید کے چوتھے دن کی عصر تک
23 نمازیں کل بنتی ہیں. ہر مرد اور ہر عورت ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تسلیم پڑھے گا 1 مرتبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا. یہ حاجی کا، جیسے حاجی جو حج پر جاتا ہے اس کا ایک ترانہ ہے، وہ حج کے احرام میں لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے. اس طرح یہ غیر حاجی کا ترانہ ہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک حاجی کا ترانہ ہے، وہ اللہ کے عشق میں پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے در پہنچ چکا ہوں. اس طرح جو غیر حاجی ہے، جو اللہ کے در نہیں پہنچا، وہی تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی دل لگانے کے قابل نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب اور مقصود نہیں ہے. واللہ اکبر. اے اللہ میں پھر کہتا ہوں آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر. اور اے اللہ میں پھر اس کا اقرار کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز سے، ہر مال سے، ہر انسان سے، ہر فرد سے، ہر کام سے بڑے آپ ہیں. وللہ الحمد. اور تعریف کے قابل اور لائق آپ کی ذات ہے. یہ تکبیر تشریق ہے، اہتمام سے اس کو پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ. ویسے بھی ایام میں کثرت سے چلتے پھرتے یہ پڑھتے جانا. پھر میں نے عرض کیا کہ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. مسجد میں مرد بلند آواز سے جماعت کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. یہ بات ہو گئی، 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ تو سمجھ لیں کہ 5 چیزیں ہیں، 5 شرائطیں. اس 5 شرائط بہت آسان ہے. مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، مالدار ہوگا اور مقیم ہوگا. یہ 5 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہوگا تو اس پر ہوگی. بالغ ہوگا، چھوٹے بچے پر نہیں ہوگی. چھوٹے بچے پر قربانی نہیں ہے، یاد رکھیے. نہ چھوٹے بچے کے مال میں سے ہے، نہ چھوٹے بچے کے والدین پر اپنے مال میں سے لا سکتے. کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے بچے پر قربانی ہے ہی نہیں. اس لیے ان شرائط کو سمجھ لیں. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مالدار ہونا، اور 5ویں شرط مقیم ہونا. مسافر پر قربانی نہیں ہے. اور چوتھی شرط ہے مالدار ہونا. اس کو سمجھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے. تو یاد رکھیں، ہم تو کہتے ہیں جس کے پاس بنگلے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑا کاروبار ہے، وہ مالدار. لیکن شریعت کہتی ہے جو صاحب نصاب ہے شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے. جو صاحب نصاب ہے شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے. اب صاحب نصاب کون ہے؟ دیکھیں، صاحب نصاب وہ شخص ہے، یہ صاحب نصاب کے معاملے کو سمجھ لیں. زکوٰۃ میں بھی بار بار صاحب نصاب کی بات آتی ہے، اور صدقہ فطر میں بھی صاحب نصاب کی بات آتی ہے. اسی طرح قربانی کے موقع پر بھی صاحب نصاب کی بات آتی ہے. تو قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب شخص وہ ہے جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اگر 5 چیزیں ہیں. کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ کیش، نقدی اور سونا اور چاندی. ضرورت سے زائد چیزیں، یہ 5 چیزیں ہیں. اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی کیش ہے، یہ سامان تجارت ہے، اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان ہے. یہ 5 چیزیں ملا کر، یا یہ 4 چیزیں ان میں سے کوئی بھی، یا ان میں سے 3 چیزیں مل کر، یا 3 چیزیں نہیں بلکہ 2 چیزیں مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ بہت آسان ہے. 52.5 تولہ چاندی، چاندی کا 1 تولے کا وزن، چاندی کا 1 تولہ کتنے کا ہے؟ آج کل میرا خیال ہے 3400 اور 45 روپے غالباً آج کا ریٹ ہے. لیکن معلوم کر لیں اہتمام سے، یہ 3400 سے کچھ اوپر کا ریٹ ہے. 3400 کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں تو آپ کے سامنے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار آ جائے گی. رمضانوں میں تقریباً 1,80,000 کے قریب، رمضان میں جو نصاب کا اعلان کیا تھا حکومت نے 1,80,000 کے بقدر کیا تھا. لہٰذا 1,80,000 اگر فرض کر لیں تو 1,80,000 روپے کی مالیت کے بقدر ایک آدمی کے پاس کیش ہے، سونا ہے، یا چاندی ہے، یا سامان تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے. یہ 5 چیزیں اگر مل کر اتنی مالیت کو پہنچتی ہیں، یا یہ 4 چیزیں مل کر اتنی مالیت کو پہنچتی ہیں، یا یہ 3 چیزیں یا 2 چیزیں مل کر اتنی مالیت کو پہنچتی ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہے. اور اس پر
قربانی واجب ہے. امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. میں واپس عرض کر دیتا ہوں. نصاب کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک نصاب یاد کر لیں کہ نصاب دو چیزیں ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا. اب 7.5 تولہ سونا اس شخص کے لیے نصاب ہے جس شخص کے پاس صرف سونا ہو. اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے نصاب 7.5 تولہ سونا ہے. اور ایسا عام طور سے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، کچھ نہ کچھ کیش، کچھ نہ کچھ اور چیز ضرور ہوتی ہے. اس لیے عام طور سے چاندی کا نصاب بیان کیا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی. تو 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اس کے بقدر اگر ایک آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے اور یا سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، ان 5 چیزوں کو ملایا جائے یا 4 چیزوں کو ملایا جائے یا 3 چیزوں کو یا 2 چیزوں کو ملا کر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچتے ہیں تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں میرے پاس تو صرف 5 تولہ سونا ہے تو میرے پر قربانی نہیں ہے. لیکن سمجھ لیں 5 تولہ سونا ہے لیکن ساتھ میں 2,000 روپے بھی ہیں، بس صرف 2,000 روپے تو کی قربانی لازم ہے. اگر 2 تولہ سونا ہے، آج کل تو 1 تولہ سونا بھی چونکہ 3.5 لاکھ کے قریب کا ہے، اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے ساتھ میں 10,000 روپے ہیں یا 1 تولہ سونے کے ساتھ 1 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ 5 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مالدار ہونا اور مقیم ہونا. مسافر پر قربانی نہیں ہے. یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو قربانی ہوگی اس پر. پھر یاد رکھیں ایک بات اور ہے کہ قربانی ہر شخص پر الگ الگ واجب ہے. شوہر پر الگ ہے، اس کے مال کی وجہ سے، بیوی پر الگ ہے اس کے مال کی وجہ سے، اگر بچے بڑے ہیں ان کے پاس مال ہے تو ان کے مال کی وجہ سے الگ قربانی لازم ہے. اور ہر ایک کے اپنے پیسوں میں سے قربانی کرنا لازم ہے. عورت کے لیے ضروری وہ اپنے مال میں سے قربانی کرے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے کر لیتا ہے قربانی ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. اگر بچہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے مال میں سے اس پر قربانی لازم ہے، لیکن اگر بالغ بچے کی طرف سے بھی کر لیتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے. ہر شخص کی، ہر مالدار کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے. اب اس میں آسان سی بات یہ ہے کہ ایک گائے کے اندر 7 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں. کم زیادہ سے زیادہ 7 آدمی مل کر ایک گائے کے اندر قربانی کر سکتے ہیں. 4 آدمی مل جائیں، 5 آدمی مل جائیں تو بدنی چولا کر سکتے ہیں. اسی طرح اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی زیادہ سے زیادہ مل کر قربانی کر سکتے ہیں. اور گائے کے اندر بھی زیادہ 7 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں. بکرا اور بکری کے اندر، دمبے کے اندر، جتنے چھوٹے جانور ہیں ان کے اندر ایک آدمی کی طرف سے وہ قربانی ہو سکتی ہے. پھر اگلی بات یہ کہ یہ مردوں سے متعلق ہے، لیکن عورتوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مرد اگر جو ہے وہ منڈی جا رہے ہیں تو کچھ کام ہو، یا ہماری عورتیں بازار جا رہی ہیں تو شریعت اتنی کامل ہے ہماری کہ بازار جانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتی ہے. اس لیے مرد اگر منڈی جائیں، اب میں پڑھ رہا تھا اخبار میں 14 آدمی منڈی جاتے ہوئے لٹ گئے. کیوں لٹ گئے؟ کیونکہ یقیناً دعا پڑھ کے گھر سے نہیں نکلے اور گھر سے حوادثات سے بچنے کی دعا پڑھ کر نہیں نکلے. حفاظت تو اعمال سے ہوتی ہے، حفاظت تو اللہ کرتے ہیں اور اعمال کی برکت سے کرتے ہیں. اعمال پر حفاظت ہوتی ہے، اس کا یقین بنے کہ ہمارے کام اعمال سے بنتے، اللہ کے بنانے سے کام بنتے اور عملوں سے کام بنتے. اس لیے فرمایا کہ استخارہ کر کے جائے. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر کو مانگ کر جانا. ہر معاملے میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرنا. اور صلاۃ الحاجہ، حاجت کی نماز، حاجت کے مانگنے کی نماز، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنے کی نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر جانا، کسی جاننے والے سے مشورہ کر کے جانا. پھر دوسری بات نماز کا خیال رکھ کر جانا. ایسا نہ ہو ہمارے گھر والے، ہمارے مرد ایسے وقت میں منڈی جائیں کہ 3 نماز عصر مغرب عشاء ایک ساتھ آ گئی، اور نمازوں کا خیال کر کے جانا. باوضو ہو کر جائیں تاکہ منڈی میں وضو کا مسئلہ نہ ہو. اور ایسے وقت میں جائے کہ نمازیں نہ آئے، فجر کے بعد چلے جائیں، لمبا وقت ہوتا ہے ظہر تک، لے کر واپس آ جائیں. پھر حلال مال کا انتظام کر کے جائیں، صحیح نیت کے ساتھ جائیں. دکھلاوے کی نیت نہ ہو کہ ایسا جانور لاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی، ایسی قربانی کروں گا کہ خاندان والے یاد کریں گے. یہ نیت، یہ باطل اور فاسد نیت. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا قربانی کے جانوروں کو،
نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ تک تو دلوں کے جذبات پہنچتے ہیں، دلوں کا تقویٰ، تمہارا اللہ سے جو محبت ہے، اللہ کا جو تمہارے دل میں خوف اور اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ جو تمہارا اللہ سے قرب ہے اور جو محبت ہے، اس سے جو جذبات تمہارے پیدا ہوتے ہیں قربانی کی برکت سے، وہ جذبات تمہارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے یاد رکھیے، یہ نیت اللہ تک پہنچ رہی ہے، اللہ کو ان جانوروں کے خون کا کیا کرنا، اللہ کو اس کے گوشت کا کیا فائدہ۔ اس لیے یاد رکھیں، نیت کا اہتمام، نیت کا صحیح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر حفاظتی دعاؤں کے اہتمام سے جانا، حفاظت کی دعا پڑھ لینا، جب بھی بتایا جائے، جب بھی کوئی چیز ہو، آیت الکرسی پڑھ لے، گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، چار اعلان ہوتے ہیں، تیری حفاظت کر دی گئی، تیری کفایت کی گئی، اور تجھ سے شیطان کو دور کر دیا گیا، وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطَانُ۔ اتنی بڑی بات، اتنی چھوٹی سی دعا پڑھ لے، شیطان کی اس سے حفاظت ہو گئی۔ اس لیے ان امور کے اہتمام کے ساتھ منڈی جانا، اور پھر منڈی میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑتی ہیں، جب بھی بازار میں داخل ہونا ہے، ہمارے مرد بازار میں داخل ہو، ہماری عورتیں بازار میں داخل ہو، بازار کی دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ، یا تفسیری بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ یہ بازار میں پڑھنے کی دعا ہر مسلمان کو عام طور سے یاد ہوتا ہے، تو چوتھا کلمہ پڑھ لینا۔ میں صدر میں ایک دکاندار کے پاس تھا، اس نے مجھے کہا، بہت ہی دیندار آدمی، ہر وقت اللہ کے ذکر، زبان اس کی پر ذکر رہتا ہے۔ اس نے کہا، مولوی صاحب بازار میں آؤ، کام ہو یا نہ ہو، وصولی ہو نہ ہو، پیمنٹ ملے نہ ملے، لیکن آپ کیا کرو، چوتھا کلمہ پڑھ کر چلے جاؤ، کم سے کم 20 نیکیاں تو ضرور مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس استحضار کے ساتھ ہمیں دنیا میں جینے والا بنا، اس استحضار کے ساتھ۔ اور بازار پہ جا کر یہ دعا بھی پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق، یہ بازار کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ زبردست کامل اور مکمل دین ہے، بازار میں جانے کی دعا بھی سکھا دی، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق، میں اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں اس بازار کی خیر کا، اس بازار کی خیر مجھے نصیب فرما، میں خیر دیکھوں، وخیر ما فیہا، اور جو ساز و سامان اس بازار میں ہے اس کی خیر آپ سے مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ میں بازار کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بازار کے اندر ہزاروں طرح کا شر ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں، بدترین جگہ فرمایا بازار ہے، بہترین جگہ امت کی مساجد ہیں، بہترین جگہ مساجد ہیں، اور بدترین جگہ یہ بازار ہے۔ تو فرمایا، اے اللہ میں اس بازار کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس بازار کے اندر جو کچھ ساز و سامان ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ، کہ اللہ میں اس کے اندر جھوٹی قسم کھاؤں، بازار میں جھوٹی قسم کھاؤں، جھوٹی قسم کھائی جائے، یا مجھ سے کوئی نقصان دہ کوئی معاملہ ہو جائے، کسی بے کے اندر میں نقصان کروں، کسی خرید و فروخت کے معاملے کے اندر میں نقصان کروں، اس نقصان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے اس دعا کو مرد بھی یاد کریں، اس دعا کو عورتیں بھی یاد کریں، جب بھی بازار جائیں تو یہ دونوں دعائیں پڑھ کر جائیں۔ اور پھر دیکھیے کچھ اوقات ایسے اس میں خریداری نہیں کرنی چاہیے، جمعے کے وقت پہلی اذان کے وقت سے خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، جمعے کی پہلی اذان کے وقت سے خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ پہلی اذان جو جمعے کی ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح ایک گھاٹ اور ایک بیچنے والے کے درمیان معاملات چل رہے ہوں، ان کے معاملے کے بیچ میں بھی نہیں آنا چاہیے، جبکہ بات چیت چل رہی ہے، بیچنے والا بھی ایک قیمت پر رضامند نظر آ رہا ہے، آپ بلا وجہ ان کے سودے میں نہ گھسیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی ایک بات بڑوں نے لکھی ہے کہ بلا وجہ اپنی حیثیت سے زیادہ بڑے جانور کی قیمت معلوم نہ کرو۔ لوگ مذاقاً کیا کرتے ہیں، ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، بڑے جانور کی قیمت پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنے میں دو گے، 10 لاکھ والے جانور کہتے ہیں لاکھ روپے میں دے دو۔ ہمارے نوجوانوں نے منڈی کو جو ہے مستی کا ذریعہ بنا دیا، کھیل کود اور تماشا بنایا ہے۔ یاد رکھیں، عبادت کے لیے جانور خریدنا ہے، یہ قربانی ایک عبادت ہے، اگرچہ قربانی کا شوق ہے، اچھی بات ہے، شوق ہے، لیکن یاد رکھیں یہ عبادت ہے، اس لیے عبادت کے لیے جانور خریدا جا رہا ہے، اس سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
پھر ایک بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں چونکہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس لیے عیب سے پاک ہونا چاہیے. قربانی کے جانور کے اندر عیب نہ ہو، صحیح سالم ہو. قربانی کے جانور کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہونا چاہیے. اگر کسی قسم کا عیب ہوگا تو اس کی تفصیل پوچھ لیں علماء سے. جیسے مثال کے طور پہ کان کٹا ہوا ہے تو یاد رکھیں اگر کان کا 1/3 حصہ، کان کا 1/3 سے زیادہ حصہ اگر کٹ گیا ہے تو قربانی پھر اس کی درست نہیں ہوگی. اسی طرح سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، اگر اس جانور کے ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں یا اکثر دانت گر چکے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، اس کے اندر عیب ہے. اسی طرح دم جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. عیب دار جانور، اگر مثال کے طور پہ جانور 3 پاؤں سے چلتا ہے، 14 پاؤں بالکل زمین پر نہیں لگاتا، ایسے لگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے یاد رکھیں قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے. اور میں نے اس کی آسان سی بات یاد رکھیں، 1/3 کان سے زیادہ کا 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو، قربانی نہیں ہوگی. ایسا لگڑا جانور ہے جو بالکل پاؤں زمین پر 14 پاؤں زمین پر نہیں رکھتا، قربانی نہیں ہوگی. اچھا پھر ایک اور بات بھی، بسا اوقات لوگ شوق سے ایک جانور گائے خرید کے آتے ہیں، اس میں سے ان کو پتہ نہیں چلتا، تجربہ نہیں ہوتا، لیکن جب ذبح کرتے ہیں اس کے بعد بچہ نکل آتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن بچے والے جانور کی قربانی کرنا پسندیدہ نہیں ہے، البتہ چونکہ معلوم نہیں تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ نکل آیا تو اب قربانی نہیں ہوگی. ہم بھی چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے، لوگوں میں مشہور تھا کہ بچہ نکل آیا تو قربانی نہیں ہوگی. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت دین آسان ہے، دین جو ہے وہ آسان ہے. دین سہولت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا. اس لیے اگر کوئی جانور خریدا موٹا تازہ تھا اور جب ذبح ہوا اس کے بعد پتہ چلا اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو گئی انشاءاللہ. پھر جب جانور کو لے کر ہم آئے تو ان جانوروں کے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. نمود و نمائش کے طور پر ان کو کھڑا نہ کرنا، مناسب جگہ باندھنا، ان کے مناسب ان کی سہولت کی جو جگہ ہے. ہمارا دین ایسا دین ہے جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی سکھاتا ہے اور خریدنے کی مشقت پر ثواب کی امید بھی رکھنا ہے اور حقوق کا خیال رکھنا ہے. بھائی سردی گرمی سے ان کو بچانا ہے، ان کو بھگانا دوڑانا نہیں ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور سے لڑانا نہیں ہے، ان کو ڈرانا اور خوفزدہ نہیں کرنا، ان کے گلے اور پیر وغیرہ میں ایسا پٹا اور ہار نہیں ڈالنا جس سے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہو. ایسا کوئی ہار نہیں پہنانا جس کے اندر کیا ہو، گھنٹی کی آواز ہو. گھنٹی کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور ان کے کھانے پینے کا بر وقت انتظام کر. ایسا نہ ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جوان بچے فجر میں سوتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں پھر زور میں اٹھتے ہیں تو زور تک جانور بیچارے بھوکے رہتے ہیں. ایسا نہ ہو. اور اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ جانور کی دیکھ بھال میں ایسا مشغول ہو جائے کہ دیگر فرائض چھوٹ جائیں، عبادات چھوٹ جائے، ذوالحجہ کے مبارک مہینے کے عبادت چھوٹ جائے، ایسا بھی مناسب نہیں. بہرحال جانور لے کر آ گئے، اب جانور کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کرنا، خاص طور سے آج کل گرمی ہے. تو آخری بات چند چیزیں جانور ذبح کرنے سے متعلق کچھ احکامات ہیں. تو یاد رکھیں کہ ذبح کا وقت کیا ہے اور ذبح کون کرے گا، یہ سب چیزوں سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو قربانی کے دنوں میں بھی اور رات میں دونوں میں قربانی کرنا چاہیے. رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے. عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے. شہر کے اندر کہیں بھی عید کی پہلی نماز ہو گئی تب قربانی کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن قربانی کرنے والے نے اپنی نماز پڑھ لی ہو. اگر گھر کے 2 بچوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ دیر والی نماز پڑھنے گئے، ابا نے نماز پڑھ لی ہے یا محلے میں قریبی نماز ہو گئی ہے اور قصائی نے نماز کے فوراً بعد عید کی نماز کے بعد جانور گرا دیا تو قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی. پورے شہر میں کسی بھی مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا صحیح ہے اور درست ہے. البتہ ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں قصائی آتے ہیں اور ان دنوں میں ہر شخص قصائی بن جاتا ہے، الیکٹریشین بھی قصائی بن جاتا ہے، ہر آدمی قصائی بنا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے قصائی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. قصائی کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ مسلمان نہیں ہوگا تو وہ اس کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا، اس کا ذبح کردہ جانور حلال کیسے ہوگا. اس لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے تو مسلمان ذبح کرے گا تو ذبح ہوگا. دوسری بات قصائی سے ذبح کی اجرت ذبح سے پہلے ہی طے کر دے، پہلے سے طے کر دے کہ اجرت کیا دے گا. قربانی کے جانور میں سے کوئی گوشت یا کوئی مخصوص گوشت کو یہ اجرت پر دینا یہ درست نہیں ہے.
پھر ذبح سے پہلے کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تاکہ وہ بھوکا پیاسا اس کو نہیں مارے. یہ بھی حق ادا کرنا ہے، شریعت نے سکھایا ہے. پہلے سے چھری کو تیز کروا دے، ایسا نہ ہو اس کو گرانے کے بعد ذبح کر دیں، اب چھری رک گئی، اب اس کو تکلیف پہنچے. ذبح کرنے میں جلدی کر کے پہلے سے چھری تیز ہو تاکہ فوراً ذبح اٹھے. پھر جن کو قربانی کرتے ہیں ان سب کو بلا کے جن کی قربانی ان سب کو بلائے. بہتر ہے قربانی کے جانور کے سامنے کھڑا رہے انسان. اور پھر قربانی کے جانور کی جو رسی ہوتی ہے، ہار وغیرہ ہوتا ہے، اس کو اتار لے اور سب کو صدقہ کر دے. صدقہ کرنا مستحب ہے. اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. قربانی کے جانور قربانی کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جس چیز کی قربانی ہو وہ قربانی کے قریب آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قربانی کے جانور کے قریب حاضر ہونے کا فرمایا تھا. اس لیے اگر چھوٹی بچیاں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، بڑی عورتیں ہیں وہ بھی پردے کے ساتھ، یہ نقاب کے ساتھ، یہ گھر کے اندرونی دیوار تک آ جائیں، قربانی کے جانور کو دیکھ لیں. لیکن پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے. بغیر پردے کے نہ آئے. پردہ تو ہر حالت میں فرض ہے. پردہ تو ہر حالت میں ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. اس لیے پردے کا اہتمام تو ہر صورت میں ضروری ہے. اسی طرح بعض لوگ جب جانور کو گرایا جا رہا ہوتے ہیں تو منہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ عبادت ہے. مذاق کر رہے ہوتے ہیں نوجوان، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، دھڑکم پیڑ ہوتی ہے اور ایک رشتہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ عبادت ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. اپنے بچے کو ہمیں پہلے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بیٹا دیکھو یہ عبادت ہے اور عبادت کرتے رہے. یہ عبادت کی چیزوں کی مووی نہیں بنائی جاتی. اس لیے اس موقع پر ان لعاب کی چیزوں سے احتراز کرنا. اور پھر یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹانا. قبلہ رخ لٹانا کیا مطلب؟ قبلہ رخ لٹانا آسان ہے کہ ذبح کرنے والا خود قبلے کی طرف اس کا رخ ہو اور چھری کا رخ قبلے کی طرف ہو. چھری کا رخ اور ذبح کرنے والے کا رخ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. بس یہ آسان ہے، اس اصول کو یاد رکھیں. اور جب ذبح کرنا ہے تو یہ پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم منک ولک. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دل میں نیت یہ کریں کہ میں اپنی طرف سے یا جتنے میرے شریک ہیں ان سب کی طرف سے اللہ کے لیے قربانی کرتا ہوں. اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر. اور یاد رکھیں جو ذبح کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں چھری ہے اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اگر دو آدمیوں نے مل کر چھری پکڑ کر چلائی تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا، بھول گیا، غلطی سے رہ گیا، دھکم پیڑ میں رہ گیا، تو بہرحال پھر اس کا جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. غلطی سے بھول گیا اگر تو اس کا گوشت حلال ہے. لیکن یاد رکھیں اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. دنیا میں موت تک جب بھی انسان ذبح کرے اس کو یاد رکھے کہ مسلمان کا ذبیحہ بھی جب حلال ہوگا جب بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ہوگا. پھر ذبح کہاں سے کرنا ہے؟ تو تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے، اور جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر، ان دونوں کے درمیان اس طرح گلے کو کاٹے کہ 4 دھگے کٹ جائیں. یاد ہے ذبح کی ایک مخصوص جگہ ہے جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے، اور جو گردن شروع ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر سے، سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر سے، اور گردن کی ہڈی کے بعد سے درمیان میں سے کاٹنا ہے. وہ قصائی کو پتا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے. اس جگہ سے کاٹنا کہ 4 رگیں کٹ جائیں. خون کی رگ ہوتی ہے، پانی کی، کھانے کی، سانس کی اور خون کی. یہ 4 رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں تو قربانی درست ہو جاتی ہے. پھر اونٹ کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کو باندھ کر کھڑا کر دیا جائے. ایک پاؤں کو باندھ دیا جائے اور سینے کے بالائی حصے کے قریب، جو سینے کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے. اونٹ کو اس طرح نہر کرتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں کہ اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کر گردن میں چھری مار کر اس کو ذبح کرنا. پھر ایک مسئلہ اور ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے. یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرے. یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کر بسم اللہ پڑھی
اور پھر اس بکری کو زندہ چھوڑ کر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ حلال نہیں ہوگی اور اس سے کھانا جائز نہ ہوگا۔ بکری کو ذبح کرنے سے بالکل متصل پہلے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، پھر ذبح کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ اس کو، اس ذبح کرنے کو، اس قربانی کو قبول فرما جیسے کہ آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کو قبول فرمایا اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرمایا، جیسے انبیاء سے قربانی کو قبول فرمایا، ہمارے لیے قربانی کو قبول فرما، یہ دعا پڑھنا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک جانور کے کسی عضو کو نہ کاٹا جائے۔ بعض دفعہ قصائی کو جلدی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کے اندر چھری مارتا ہے، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات وہ فوراً سر الگ کر دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو کہا جائے تھوڑا انتظار کر لو۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، راستے کے درمیان میں ذبح نہ کریں جانور کو، یا گھر کے باہر اتنا دور ذبح نہ کریں جہاں جانور گاڑیاں گزرتی ہیں، گاڑی کے گزرنے والوں کو یا پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ اسی طرح ذبح کرنے کے بعد جانور کی جو آلائش وغیرہ ہے وہ اسی طرح وہاں نہ چھوڑ دیں، روڈ پر نہ چھوڑ دیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا ملعون من ضار مؤمنا، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو کہ مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے اللہ ہم سب کو بچائے۔ قربانی کے کسی عمل کی وجہ سے، جانوروں کو جلدی لانے کی وجہ سے، یا ذبح کے کسی معاملے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا ذہن بنانا اپنے مردوں کا۔ پھر آخری بات رہ گئی جو خاص طور سے مردوں سے متعلق ہے کہ عید کے مصنون اعمال، مستورات کے لیے بھی کچھ چیزیں اس میں ہیں کہ صبح کو جلدی اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو میسر ہو موجود ہو ان کو پہننا ہے، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنی ہے، زیبائش کرنی ہے اور خوشبو لگانا۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن عید کا جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا، واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت پہلے کھانا۔ دیکھیے میٹھی عید میں تو کہتے ہیں کہ پہلے کھا کر جائیں، میٹھا کھا کر جائیں، کوئی میٹھی چیز تناول کر کے جائیں، لیکن بقرہ عید میں جو ہے کچھ کھا کر نہ جائیں، واپسی میں گوشت کھانا۔ تو عید کی نماز سے پہلے کسی بھی جگہ نفل نہ پڑھے، نفل پڑھنا کی ممانعت ہے، نہ عیدگاہ میں پڑھے نفل، اور نہ ہی نفل نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام سے دینی مجالس میں بیٹھنے کی اور دینی مجالس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی مجالس یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ۔ انسان سنتا رہتا ہے تو عمل میں بات رہتی ہے، انسان سنتا رہتا ہے اس کی ایمانی بیٹری چارج رہتی ہے۔ انسان جب سنتا رہتا ہے تو اس کی ایمانی بیٹری چارج رہتی ہے، عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب سننا چھوڑ دیتا ہے تو ایمانی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے موبائل کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، جب بار بار چارجنگ پر لگاتے ہیں تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اور جب چارجنگ سے ہٹا دیتے ہیں تو بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی بیٹری کا بھی یہی حال ہے، دین کی بات، عمل کی بات، عمل کے فائدے کی بات، عمل کے فضائل کی بات، عمل کا سنت طریقہ سنتے رہتے ہیں تو ایمان ہمارا چارج، ایمانی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ بخاری کے اندر ہے ایمان یزید و ینقص، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اس سے یاد رکھیں کہ دینی مجالس سے دوری ہوتی ہے، اگر دینی مجالس سے محرومی ہوتی ہے اگر تو ایمان گھٹ جاتا ہے، جب ایمان گھٹ جاتا ہے تو عمل کا شوق کم ہو جاتا ہے، پھر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دینی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے تو عمل میں اہتمام آ جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، عمل کرنے کے لیے انسان کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مجالس انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، آگے بھی ہوتی رہیں گی، تو شوق سے آتے رہنا، شوق سے حاضر ہوتے رہنا، اور اپنے بچوں کو بھی لانا، سعادت سمجھنا اور داعی بننا۔ داعی بننے کا معنی کیا ہے کہ اوروں کو بھی یہ بتانا، جو آج ہم نے سنا، ذوالحجہ کے فضائل سنے، ذوالحجہ کے اندر کرنے کے کام سنے، قربانی کے فضائل سنے، قربانی کو سنت طریقے سے کرنے کے مصنون اعمال سنے، تو یہ سب لوگوں کو بتانا، اور اس ادارے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ ادارے کی طرف دعوت لوگوں کو دراصل دین کی دعوت ہے، کیونکہ اس ادارے میں دین پڑھایا جائے گا، دین سکھایا جائے گا، اس لیے لوگوں کو متوجہ کرنا کہ اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے اس ادارے کی صورت میں، اس طرف لوگوں کو متوجہ کرنا،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما. کہ اللہ یہ عظمت والے دن ہیں اور بڑی بابرکت راتیں ہیں، ان ایام کی اور ان راتوں کی قدر ہمیں نصیب فرما. دن کا روزہ ہمیں نصیب فرما، رات کی تہجد کی عبادت کی توفیق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں شوق سے اور پورے فضائل کے استحضار کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جتنے حاجی حج کو جا چکے ہیں اے اللہ حج کے لیے جمع ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے حج کو قبول فرما. ہماری دعاؤں میں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اے اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما. اور اے اللہ زندگی کے جو ایام باقی ہیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے بچے کو دیندار بنا. اے اللہ بچے کو اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے ہر فرد کو آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے ہمارے رب غزہ کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ان کی حال پر رحم فرما، ان کمزوروں کی مدد فرما. اے اللہ ان مجبوروں کے حال پر خصوصی اپنے فضل کا، کرم کا، ان کے لیے عافیت کا، سہولت کا، ان پر مہربانی کا معاملہ فرما. اے رحیم اور کریم اللہ مجاہدین کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے نشانوں کو درست فرما. اے اللہ اپنے فضل سے آپ نے ہمارے ملک کو، اے اللہ ہندوستان ہمارے ملک ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارا ملک ہمارے لیے نعمت ہے. اے اللہ ہمیں اپنے ملک کی قدردانی بھی نصیب فرما، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. اور اے اللہ اے ہمارے رب جتنے دشمن ہیں ہمارے ملک کے، فلسطین کے، حرمین کے جتنے دشمن ہیں، مسلمانوں کے اور دینی ممالک کے، اسلامی ممالک کے جو دشمن ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ مسلمانوں میں ہدایت کو عام فرما، بے دینی کو ختم فرما، ہمارے گھروں سے بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ دینداری کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما. اے اللہ دین ساری دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے ہم سب کو استعمال فرما، ہم سب کو ذریعے کے طور پر قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتہ.